بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الذاریات کی ابتدا سے آیت نمبر 37 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 38 سے 46، 38 سے 46۔ سورۃ الذاریات قرآن میں 51 نمبر کی سورہ ہے، 26 اور 27ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ ان کا ترجمہ: اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ پھر گیا، یعنی فرعون اپنی قوت کے ساتھ پھر گیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ پس ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ سزاوار ملامت تھا، یعنی اسی کا سزاوار تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ تفسیر: فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو قرار دیا۔ آپ کا وہ یقین جو آپ کے برسر حق ہونے کو ظاہر کر رہا تھا، اس کو اس نے جنون سے تعبیر کیا۔ اسی کا نام تلبیس ہے، یعنی غلط لباس پہنانا، کسی بات کو غلط رخ سے بیان کرنا، اسی کا نام تلبیس ہے۔ اور یہی تلبیس ہمیشہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو دلیل کے باوجود حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حق کے مقابلے میں اس قسم کی سرکشی کرنے والے لوگ کبھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچتے۔ فرعون اسی بنا پر ہلاک کیا گیا، اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح بھی اسی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کی دنیا میں کوئی اور فائدہ اس تھوڑے سے فائدے کے سوا مقدر نہیں جو امتحان کی مصلحت کے تحت انہیں محدود مدت کے لیے حاصل ہوا تھا۔
یعنی وہ بالکل لمیٹڈ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آخر کار وہ خسارے ہی میں رہتے ہیں۔ تذکیر القرآن